وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 سے بیان ہے۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان ہی میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ ان کو بیان کر سکے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، وہ العزیز الحکیم۔ تو اصل میں اب بات رسولوں کی ہو رہی ہے کہ ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا۔ ہر رسول کی قوم جو زبان بولتی تھی یا جس قوم میں جو رسول بھیجا اس قوم کی جو زبان ہوتی تھی اسی زبان کے اندر ہم نے رسول کو بھیجا۔ یعنی اے محبوب مکرم، اے محبوب، آپ سے پہلے جتنی امتوں میں جتنے بھی رسول آئے وہ ان لوگوں کی زبان ہی میں کلام کرتے تھے جہاں وہ آتے تھے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ انہی لوگوں کی زبان میں کلام کرتے تھے پہلی امتوں میں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کی قوم کی جو زبان تھی آپ کو بھی رسول بنا کر اسی میں بھیجا، بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان میں جتنے بھی رسول آئے وہ انہی لوگوں کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ انہیں جو احکامات دیے گئے تھے وہ بغیر کسی ترجمے کے ہی آسانی سے انہیں سمجھ میں آ جائیں اور وہ ان احکامات کے اوپر عمل کر سکیں۔ مثلاً ایک بات ہے کہ میں اب آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں اور آپ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو اردو میں جب میں بات کروں گا تو کیا آپ کو اس کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کو رکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی ٹرانسلیٹر رکھ لیں جو ہمیں ان کی زبان کو ٹرانسلیٹ کرے، پھر اس کو انٹرپریٹ کرے، پھر ہمیں وہ سمجھائے؟ ایسی تو ضرورت ہی نہیں، تاکہ آسانی سے احکامات جن سے ہیں وہ آگے منتقل ہو سکیں۔ اس لیے جو رسولوں کو بھیجا گیا وہ جتنی بھی امتوں کے اندر رسولوں کو بھیجا گیا وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی بولتے تھے، انہی لوگوں کی زبان میں کلام کرتے تھے۔ یعنی ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا گیا جو ان سے۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف تو رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ تاجدار انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب قرآن کو اب مخلوق کے اندر تو مختلف زبانیں، ایک پاکستان کے اندر دیکھ لیں کتنی زبانیں، اردو، پنجابی، انگریزی، پشتو، سندھی، سرائکی، کتنی زبانیں پاکستان کے اندر جنسی۔ ہم سرائکی نہیں سمجھتے، سندھی کا نہیں پتہ چلتا۔ اس طرح تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ تو قرآن کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا،
کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جو زبانیں ہیں، میں نے آپ کو صرف ایک ملک کی بتائی ہیں، اس ملک کے اندر درجنوں زبانیں جو سی ہیں بولی جا رہی ہیں، درجنوں زبانیں جو سی ہیں. تو کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہر زمانے میں بولی جاتی رہی ہیں، تو قرآن کو اگر ہر زبان کے اندر نازل کیا جاتا تو پریشانی کا باعث ہوتا، مشکل کا باعث ہوتا. اس لیے اس وقت روئے زمین کی جو سب سے بڑی زبان تھی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، جو سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ زبان تھی، سب سے بڑی اور اعلیٰ زبان تھی، اور پھر فصاحت اور بلاغت کے حساب سے عربی کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں، اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. اب اگر میں یہاں پر عبرانی بولنا شروع کر دوں تو کیا آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں. شاید آپ میں سے کوئی ایک بندہ جا کر کوئی عبرانی ٹرانسلیٹر لے آئے اور میری زبان کو سمجھنے کی کوشش، تو باقی لوگ تو فیض سے خالی رہ گئے نا، یا اس تعلیم سے خالی رہ گئے نا. تو پھر آپ کی امت دنیا بھر کی زبانوں میں، یعنی عربی کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ آپ کی امت، لیکن یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ دنیا کی کون سی زبان ہے پھر اس قرآن کو اس میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا؟ کس زبان کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا؟ وہ ہر قوم کے اندر وہ زبان، لیکن نازل ہی عربی کے اندر ہوا ہے، نازل ہی عربی کے اندر ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی رسول دنیا میں آیا وہ اپنی قوم کی زبان کے ساتھ ہی مابعوث کیے گئے جن سے، جو بھی کتاب لے کر آئے جن سے. تو آگے جو فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اللہ پاک فرما رہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جن سے. یعنی محبوب جو بھی اللہ کے رسول ہیں ان کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے اور ہدایت کا پیغام پہنچا دینا ہے. جو حکم دیا گیا ہے وہ احکامات آگے پہنچا دینے. ہاں، ہدایت کا پیغام دینا آپ کا کام ہے، لیکن ہدایت یافتہ بنانا وہ آپ کا نہیں، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہماری مرضی، ہم جس کو چاہیں ہدایت یافتہ بنائیں. آپ کا کام ہے، آپ کو یہ کام آپ کو سونپا گیا، آپ ہدایت کا پیغام پہنچا دیجئے جن سے. اب آگے ہدایت کس کو دینی ہے اور گمراہ کس کو رکھنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے، اور وہ اپنے کاموں میں حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے حکمت جان سی ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو وہ اللہ ہے جسے چاہے اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے، وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ. تو نشانیاں نبی کو اس لیے دی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور،
بے شک اس میں ہر بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. اس کے اندر بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انبیاء کرام گزرے تھے ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوموں کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا. کئی جگہوں پر آپ پڑھ آئی ہیں، بے شمار جگہوں کے اوپر، کہ نبیوں کی قوموں نے ان کی امتوں کے اندر کیا معاملات ہوئے. تاکہ اور اسپیشلی یہ جو بات بار بار قرآن کے اندر فرمائی جاتی ہے، یہ اس لیے بھی فرمائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی ہی قوم سے جو تکلیفیں، جو اذیتیں، جو مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیں، تاکہ آپ ان پر صبر فرمائیں. جب آپ پرانے نبیوں کے قصے سنتے ہیں، یہ پرانے نبیوں کا ذکر ہوتا ہے قرآن کے اندر، محبوب ان کی قوموں نے ان کو بڑی تکلیفیں، بڑی مصیبتیں، بڑی ہی اذیتیں پہنچائی ہیں، تو تاکہ آپ صبر فرمائیں، آپ کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے، اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ رسول اللہ جو اپنی قوم کی طرف سے انہیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، پریشانیاں پہنچ رہی ہیں، اس پر صبر فرمائیں. کہ جو پہلے انبیاء کرام تھے ان کی قوموں کے درمیان انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا اپنے نبیوں کے ساتھ. تو اب اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، اور بڑی تفصیل سے جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جو تکلیفیں دیں، جو اذیتیں دیں، اور جن مصیبتوں میں اپنے نبیوں کو انہوں نے مبتلا کیا، اور اس کے بعد ان کے اوپر کیسے کیسے بھیانک اور خوفناک عذاب نازل ہوئے، بے شمار ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیجئے. اچھا، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اچھا، اب وہ جو فرمایا نا کہ ان نشانیوں میں سے وہ معجزات جو ان کو ہم نے نشانیاں دیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات دیے گئے تھے، اس کی تفصیل گزر چکی ہے. بڑے بڑے معجزات، آپ کے ہاتھ کا روشن ہو جانا، آپ کے عصا کا اژدہا سانپ بن جانا، آپ کے لیے سمندر دریا کے 2 حصے ہو جانا، ایک حصہ ادھر اور ایک حصہ ادھر، آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیے، اور جیسے ہی آپ نے اس کو کراس کرنا اور انہوں نے بیچ میں پہنچنا تو وہ آپس میں مل جانا. اس طرح بے شمار معجزات آپ کو دیے گئے تاکہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں میں سے اجالوں میں لائیں. یعنی ایک تو اس سے بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ نبیوں کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کفر کے اندھیروں میں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کی روشنی اور پاکیزگی کے راستوں پر لے کر آئیں. نبیوں کا کام ہی یہ ہے. اچھا، آگے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ذرا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اور انہیں اللہ کے دن بھی یاد دلاؤ. تو اللہ کے دنوں سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں. اللہ کی نعمتیں مراد ہیں. اللہ کی نعمتوں کو ان دنوں سے تعبیر کیوں کیا گیا جن دنوں میں وہ نعمتیں نازل ہوئیں؟ یہ بات سوچنے والی ہے. اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں سے انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس کی تفسیر ایام اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ کی نعمتیں. جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں جن دنوں کے اندر، ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ کے حکم سے واقع ہوئے. تو جن دنوں میں وہ واقع ہوئے،
اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایام اللہ سے یعنی اللہ کے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، وہ دن مراد ہیں جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کوئی انعام فرمایا، ان کو وہ دن یاد دلاؤ، ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جن دنوں میں اللہ نے اپنا انعام فرمایا اپنے بندوں کے اوپر، یعنی ان کو وہ دن یاد دلاؤ جن دنوں کے اندر اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں فرمائیں، یا کوئی خاص نعمت عطا فرمائی، یا کوئی نعمت عطا فرمائی۔ فار ایگزامپل بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ نازل کیا، بنی اسرائیل کے اوپر من و سلوہ اتارا گیا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جیسے میں نے پہلے بتایا، سمندر اور دریا میں 2 راستے بن گئے، ساری آپ کی قوم اس میں سے گزر گئی، اور جیسے ہی کنارے پر پہنچی اور وہ پیچھے سے فرعون اور وہ لوگ آئے سینٹر کے اندر، اب وہ آپس میں مل گئے جن سا سمندر۔ وہ یاد دلاؤ، من و سلوہ نازل کیا گیا۔ اس کی کئی مثالیں آپ لے لیجئے، جتنی مرضی مثالیں دیتے چلے جائیں آپ، میں نے 2 مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے بتائیں گے۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا کہ اب مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا بھی جائز ہے، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوگی؟ ایام اللہ سے مراد وہ دن جس میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، وہ دن جس میں اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر کوئی انعام فرمایا، اور اس کی بڑی لمبی فہرستیں ہیں، آپ خود نکالتے چلے جائیں، آپ لوگ نکال لیں گے، سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، من و سلوہ نازل کر دیا گیا، دریا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آگے پیچھے کر دیا گیا دریا۔ تو جس دن وہ ہستی دنیا میں تشریف لائے جن کا صدقہ اور طفیل اور جن کی برکت سے یہ ساری بزم سجائی گئی، تو اس دن میں ان کے آنے کی خوشی میں میلاد کا جشن منانا، مفسرین فرماتے ہیں یہ اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اس آیت کے حکم کے مطابق ہے، قرآن کی اس آیت کے حکم کے مطابق ہے جو ان سے اس کی یاد قائم کرنا اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بزرگان دین کے اوپر جو نعمتیں ہوئیں جو ان سی ہیں، اور جن ایام کے اندر بھی ہوئیں، ان کی یادگار قائم کرنا، وہ اللہ کے دن یاد دلانے میں یعنی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ کسی بزرگ کے اوپر، کسی اللہ کے بندے کے اوپر، کسی نبی کے اوپر جو بھی نعمت، انعام یا بزرگی ان کو حاصل ہوئی، وہ اللہ کے دنوں کے اندر شامل ہے، اور ان دنوں کی یاد منانا وہ اس آیت کے حکم میں شامل ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ کاش لوگ سمجھیں اس بات کو، یہ بڑی خاص بات ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اگر اس کی زندگی میں ایسا وقت آ جائے جو اس کی طبیعت کے مطابق ہو اور اس کے ارادے کے موافق ہو، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اس آیت کی روح سے وہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ زندگی میں اگر اس کے اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے جو اس کی طبیعت کے مطابق ہو اور اس کے ارادے کے موافق ہو، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا وقت آ جائے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، اس کے ارادے کے مطابق موافق نہ ہو، تو پھر وہ صبر کرے۔ ایک حدیث میں اب دیکھیں، امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ
آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جو اس کی طبیعت کے موافق ہو اور ارادے کے مطابق ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر طبیعت کے مطابق نہ ہو، ارادے کی اس کے مطابق نہ ہو، تو پھر صبر کرے۔ تو حضور کے ایک صحابی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے نا، مومن آپ فرماتے ہیں اس پر بھی تعجب ہے، اس کے سارے کام ہی خیر ہیں، اور یہ صرف مومن کو ہی یعنی یہ نعمت حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی نعمت پہنچے، کوئی راحت پہنچے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا۔ بہرحال آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کے متبعین سے نجات دی، جو تم کو سخت اذیت پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑی آزمائش۔ اصل میں یہ بات یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نمودار ہوئی ہے، بیت المقدس سے، اور اس آگ نے مصر کے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آگ کہاں پر لگی ہے؟ بیت المقدس، وہاں سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے مصر کے سب مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور قبطیوں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ اب خواب کس نے دیکھا؟ فرعون نے۔ فرعون کہاں پہ تھا؟ مصر میں۔ اب اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے جو آگ نکلی ہے وہ مصر تک پہنچی ہے، اور مصر کے مکانوں کو اس نے جلا دیا اور قبطیوں کو اس نے جلا کر خاک کر دیے، اور بنی اسرائیل کو اس آگ نے چھوڑ دیا۔ اب فرعون نے جب یہ خواب دیکھا، اس نے جادوگروں کو بلا لیا، اس نے کہانت کرنے والوں کو بلا لیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے، آگ، اور اس نے مصر کے جون سے ہیں وہ سارے مکانوں کو لپیٹ میں لے لیے، مگر قبطیوں کو تو جلا کر خاک کر دی ہے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے اس آگ نے۔ یعنی ان مکانوں میں جو قبطیوں کے گھر تھے وہ تو جل کر خاک ہو گئے، اور جو بنی اسرائیل کے گھر تھے وہ سارے بچ گئے۔ خواب یہ فرعون نے دیکھا، اس نے کہا کہ بلاؤ تعبیر کرنے والوں کو، ان سے اس کی تعبیر پتہ چلے۔ اب تعبیر کرنے والوں نے کہا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ بیت المقدس سے آئی ہیں۔ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ بیت المقدس سے۔ تو بیت المقدس سے وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مارے جائیں گے۔ فرعون کو کہا انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ بنی اسرائیل آئے کدھر سے ہیں؟ یہ بیت المقدس سے آئی ہیں۔ تو ان لوگوں میں وہ ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مار دیے جائیں گے۔ اب فرعون نے حکم دیا کہ فوراً ایسا کرو
کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو. بنی اسرائیل کے گھروں میں جو لڑکا پیدا ہو اس نے ایک سرکاری حکم آرڈر کر دیا، اس نے کہا جو لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو قتل کر دو. ہاں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرو، لڑکی کو چھوڑ دو. اور پھر اس نے قبطیوں سے کہا کہ تمہارے جو غلام آس پاس کے علاقوں میں کام کرتے ہیں ان کو بلا لو، قبطیوں کو، اور ان کی جگہ پر جتنے بھی گندے اور غلیظ کام ہیں ان سب پر ڈیوٹی بنی اسرائیل کی لگا دو. کیونکہ اس نے خواب یہ دیکھا تھا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 کے اندر آپ یہ بڑی تفصیل سے بیان یہ چیز سمجھ کر آئی ہیں. میں یہاں مختصر عرض کر رہا ہوں صرف، کیونکہ اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ اس آگ نے بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ دی ہے اور قبطیوں کے گھروں کو جلا کر خاک کر دی ہے. اس نے کہا آج سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ چھوڑ دو. اور قبطیوں کو کہا کہ آس پاس کے علاقوں سے اپنے سارے بندے بلوا لو اور ان جگہوں کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگوں کو جو گندے اور غلیظ کام ہیں ان کے اوپر ان کو لگا دو جن سے. بہرحال فرعون جو ہے یہ بنی اسرائیل کو عذاب دیتا تھا، بہت تکلیفیں دیتا تھا. وہ بڑی تفصیل سے آپ لوگوں نے پڑھا. بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اور طرح طرح کے کام لیتا تھا. پھر ان سے مکانوں کی تعمیر کرواتا تھا، کاشتکاری کرواتا تھا، مزدوریاں لیتا تھا، اور جن سے کوئی کام نہیں لیتا تھا ان سے جزیہ لیتا تھا. تو اصل چیز جو بیان ہوئی اس آیت کے اندر وہ یہی ہے. آیت نمبر 6 سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ جب اس نے تم کو فرعون کے وہ جو 7 لوگ تھے متبعین سے نجات دی جو تمہیں سخت اذیت پہنچاتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.